اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ والی مشہد جناب حسن صغیر عابدی صاحب کے دولت قدے پر، جہاں پر یہ خوبصورت انداز کا سجایا گیا بارگاہ جو کہ 2.25 مہینے اپنی عزاداری لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں موجود ہے۔ کئی دنوں کی تیاری اور انتظامات کے بعد یہ خوبصورت عزاخانہ سجایا گیا ہے، اور اس کی تمام تبرکات بہت خاص اور تمام چیزیں جو عزاخانے میں موجود ہیں وہ کربلا سے لائی ہوئی ہیں اور ایک الگ انداز سے سجایا جاتا ہے۔ اور یہ بارگاہ جہاں والی مشہد کا ذکر آ جائے تو عزاخانے میں پورا سال جشن ہو، چاہے عزا ہو، سارا سال سلسلہ رہتا ہے عزاداری اور فرش عزا، فرش ولا کا۔ یہ خاص تحفہ دیا ہے پروردگار عالم نے جناب حسن صغیر عابدی صاحب کو کہ وہ مسلسل فرش ولا اور فرش عزا میں مصروف ہیں، اور ان کا گھرانہ یہ عزاداری کا سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے، اور ہم تمام تفصیلات ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کب سے سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ عزاخانہ جو ہے وہ ان کے بزرگوں کا، ہر گھر کے بزرگوں کا سجایا ہوا ہوتا ہے، اور کب سے یہاں پر یہ عزاخانہ سجا رہے ہیں، کتنے برس ہو چکے ہیں عزاداری کو کرتے ہوئے، تمام تفصیلات ہم جانیں گے ان سے، اور یہ تمام تفصیلات وہ بتائیں، اور ہم آپ کو تمام مسلسل 2.25 مہینے پوری دنیا سے عزاداری قائم ٹی وی اپنے دیکھنے والوں کو پیش کرے گا، اور مختلف مقامات کے ہم عزاخانوں کی بھی زیارت کرائیں گے اور مجالس کی بھی زیارت کرائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ حسن صغیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت آئیں اور ہمیں تمام اپنی جو عزاخانے کی تفصیلات ہیں وہ بتائیں، کیونکہ یہ مقام جو کہ بارگاہ والی مشہد کا جو یہ عزاخانہ سجا ہوا ہے اس میں بہت سارے تبرکات بہت خاص ہیں، اور ہمیشہ حسن صاحب کے گھر کی یہ عزاداری مشہور زمانہ ہے کہ چاند رات سے جو عزاداری کا سلسلہ ہوتا ہے آخری ایام تک بھرپور عزاداری کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تمام تفصیلات ہم جانیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ السلام علیکم۔ ہم تعزیت پیش کریں گے آپ کے پورے گھرانے کو، اور ساتھ مولا کو، مولا امام زمانہ علیہ السلام کو، پروردگار آپ کو اور آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز کا عزاخانہ سجایا ہے، بہت محنت اور بہت آپ لوگوں کی اس عزاخانے میں روحانیت ہے، کیونکہ فرش عزا پورا سال جس طرح آپ کے یہاں بچتا ہے، فرش ولا جس طرح بچتا ہے، آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے عزاداری میں، تو پروردگار نے یہ آپ کو خاص تحفہ دیا ہے اس عزاخانے کی صورت میں۔ تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بزرگوں کا دیا ہوا آپ کی فیملی میں یہ عزاخانہ چل رہا ہے آپ کے گھر میں، یا یہ عزاخانہ آپ نے خود سجایا یا آپ کی اہلیہ نے سجایا؟ کس طرح یہ عزاخانے کا سلسلہ شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر بات یہ ہے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے، اور ہمارے والد محترم جی اس عزاداری کو لے کے چلتے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا، بتایا، سمجھایا، اور صاف لفظوں میں یہ کہ آل محمد کا کیا مقام ہے، آل محمد کی کیا منزلت ہے، آل محمد خدا کے نزدیک کس جگہ فائز ہیں۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ دیکھو، آل محمد سے ہمیشہ وفادار بن کے رہنا، سبحان اللہ، اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں صحیح رہے تو پھر آل محمد کو کبھی بھولنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک سبق تھا جو ہمارے والد بچپن سے پڑھاتے رہے، والدہ بھی کہتی تھی، تو ہم سب بھائیوں کے دماغ میں یہی تھا کہ زندگی جو ہے نام ہے آل محمد سے وفا کا اور محبت کا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے ہم پروان چڑھے، اور والد محترم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بتایا، خود بہت اچھے نواخواہ تھے وہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے ماتمدار تھے وہ۔ تو پھر ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ کیچ کیا، پھر زمانہ بدلتا گیا، وہ اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اپنے حصے کی شمع روشن کر کے چلے گئے۔ اب ہم لوگ پہ یہ ذمہ داری آئی کہ ہم لوگ اپنے باپ کے مشن کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بڑی اس میں محنت کی، ہمارے بھائیوں نے، ہماری بڑی بہن جو انچولی میں ہوتی تھی، سب میں بھی عزاخانہ ہے۔ ہاں، عزاخانہ بہت شاندار عزاخانہ، انہوں نے تو بہت شاندار عزاخانہ، ان کے کیا بیچرا ہوتا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے 25 محرم کو امام زین العابدین سید الساجدین کا بڑا تابوت برآمد کرواتے ہیں، بہت خوبصورت، اور وہ خواتین کا عشرہ بھی مجلس بھی ہوتی ہے، اور جس دن امام کی بلا شہادت کا دن ہے تابوت کا، اس دن تو آپ تو خود بھی آتے ہیں چوری میں، کہ کب دن 1500 2000 عورتیں ہوتی ہیں اس مجلس میں. تو بہرحال ہم نے یہ عزاداری پھر جب ہم نے لی تو ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس کو عزاداری کو اور اس عزاخانے کو ہم نے کہا نہیں اس کو اور بڑھایا جائے. جو کچھ والد صاحب دے کے گئے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. بالکل. تو ہم نے پھر اس عزاخانے کے لیے ہم بیٹھ کے سال بھر سوچتے ہیں کہ اس سال تو ہم نے یہ بینر لگائے، اگلے سال ہم کیا بینر لگائیں گے، اگلے سال ہم کیا کریں گے، اور بہت تبرکات کربلا سے لائے ہوئے. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر ہم نے یہاں سے کچھ شروع میں بینر وغیرہ بنوائے. پھر جب کربلا اور ایران کا سلسلہ شروع ہوا جو کچھ تھا 30 برس سے جاری ہے، 30-35 برس سے جاری ہے، تو ہم نے پھر ایران میں کچھ بینرز دیکھے. شروع میں وہاں سے کچھ بینرز، کچھ تبرکات کچھ لے کے آنا شروع کیا میں نے. پھر جب کربلا کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں سے تبرکات، اور پھر ہم نے وہاں سے تمام بینر، تبرکات، علم، جھولے وہاں سے ہم نے لینے شروع کیے. آپ یقین کرو یہ میں ظاہر یہ بات کر رہا ہوں، دنیا دیکھے گی اس کو، کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں بھی ایران گئے، شام گئے، کربلا اور ایران کی زیادہ بات کر رہا ہوں، تو ہم زیارتوں سے فارغ ہو کے بازار چلے جاتے ہیں، اور بازار میں ہم ہر دکان پہ یہ نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اچھی چیز نظر آ رہی ہے، کون سا بینر صحیح ہے، کون سا علم صحیح ہے، کون سی نئی چیز آئی ہے، تو ہم وہ فوراً اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. نہیں یہ اس دفعہ یہ لگے گا، اس دفعہ یہ ہوگا، اس دفعہ یہ ہوگا. تو ہم صرف بازار میں خدا شاہد ہے صرف چیزیں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اور مولا کا کرم ہمیں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں وہاں. ظاہر جب دوسری ہوتی ہے تو مولا ہماری مدد کرتے ہیں. عزاخانے کی زینت بننے والے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ظاہر سی بات ہے وہ آپ ڈھونڈتے ہیں اور مولا مل جاتے ہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں، گلی گلی جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا، ہم فوراً پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کے ہدیہ دے کے ہم لے آتے ہیں یہاں پہ. اور دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں یہ آپ کو یہ جھولا کربلا کا ہے. میں آپ اگر آپ مائک کی تو میں قریب لا کے دکھاؤں، آپ بتاتے جائیں گے، مائک ہاتھ میں لیجیے آپ، تو آپ بتاتے جائیں گے میں دکھاتا جاؤں تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ وہ ٹائلز ہے جو امام موسیٰ کاظم باب النواز کے حرم میں لگا ہوا تھا، یہ ہمیں وہاں سے ہدیہ ہوا. ہم لے ہدیہ ہوا امام باب الحوائج کے روزے سے. یہ ٹائلز وہاں کا، یہ بھی وہاں کا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہاں آئیں تو آپ کو یہ جھولا ہم کربلا سے ہم نے اس کو لیا، ہدیہ دیا وہاں سے مقام علی اکبر سے. یہ جھولا بھی ہمیں کہیں سے عطا ہوا. یہ واحد علم ہے. اب تو آپ کو شاید ایک آدھ گھروں میں بھی نظر آئے، لیکن اس وقت جب میں نے اسے پاکستان سے لیا تھا، تو جب ہم نے لیا تھا تو اس وقت کہیں ایسا نہیں تھا. بس میں مجلس میں گیا تھا خراسان، میری اچانک نظر پڑی ہے پنجتن تبرکات میں یہ علم موجود تھا. بس میں نے کہا دیر نہ کرو، اس سے پہلے کوئی لے جائے. میں نے فوراً اس سے لیا، پھر لا کے لگانا شروع کیا. ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یہ سب ملا بھی، انہوں نے لگایا. لیکن اس کی رونق اور اس کی ہیبت آپ دیکھیں کہ واقعی اس علم کی طرف دیکھنے کے بعد عجیب سی طبیعت ہو جاتی. پھر ساری چیزیں وہاں کی ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں یہ جو پرچم، یہ علم جو ہم نے بنایا، دراصل یہ پرچم ہے وہ گنبد مولا حسین اور گنبد مولا عباس پہ وہ جو پرچم لال لہراتے ہیں سال بھر، وہ یہ ہے. یہ ہم نے یہاں سے میری اہلیہ کی کوئی منت پوری ہوئی، وہ یہاں سے ایک اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے گئی وہاں کہ ہم یہ چڑھائیں گے. جب مجھے معلوم ہوا میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو، وہاں تھوڑی چڑھے گا، تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا. کہنے لگی نہیں میں نے منت مانی تھی، میں تو لے کے جاؤں گی. بہرحال لے کے گئی. صدام کا دور تھا، بہت کوشش کی، منع ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا کہ نہیں ہم نہیں یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو امام حسین کے روزے پہ، پھر مولا عباس کے روزے پہ گئے، وہاں ہمیں منع کر دیا گیا بالکل ٹوٹلی. 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہم نے گزارا. پھر ہم جب نیکسٹ ڈے مولا حسین میں چلو ایک ٹرائی مولا حسین کے روزے پہ کرتے، وہاں گئے. بہت جد و جہد نہ ہوتے ہوتے آخر میں ہاں ہوا.
پھر انہوں نے ہمارے ہاتھ سے وہ پرچم لیا. ہم نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہمارا ہاتھوں کا بنا ہوا پرچم لگے. انہوں کا صحن میں چلے جائیں. اس وقت چھت نہیں تھی وہاں, صدام کا دور تھا. ہم صحن میں چلے گئے, ہم سب, ہماری فیملی, ہمارے بچے علی اور عامر, ہمیں سے نظر اٹھا کے گنبد کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک گنبد میں لگی ہوئی ایک کھڑکی کھلی. ایک سر بلامد ہوا خدام کا, اس نے وہ پرچم لگا ہوا اتارا اور ہمارے سامنے ہمارا پرچم کو انہوں نے ڈوری میں ڈال کے اور لہرایا. تو میں نے اسی وقت سجدہ کر دیا, مولا بڑا احسان ہے, تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا, بڑی عزت دی ہمیں کہ ہمارے گھر کا بنا ہوا پرچم لہرایا. پھر ہم دوسرے دن یہ سوچ کر پہنچے مولا عباس کے روضے پہ کہ جب مولا عباس کے آقا نے قبول کر لیا ہے تو پھر مولا عباس منع نہیں کریں گے. اور پھر وہاں بھی جدوجہد کے بعد بالکل اسی طرح پرچم لگ گیا. پھر ہم گئے, اس کے بعد ہم نے کہا یہ جو آپ نے پرچم اتارا ہے یہ ہمیں ہدیہ کر دیں. انہوں نے یہ دونوں ہدیہ کر دیا, بہت بڑا تھا. ہم نے پھر کاٹ کے اس کا 2 علم بنایا, یہ ہم زیارتیں کراتے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس یہ سارے بینر جو ہیں لگے ہوئے, ساری چیزیں کربلا اور ایران کی. دیکھیں یہ خوبصورت, کتنا خوبصورت بینر ہے کہ جیسے لگتا ہے واقعی مولا کا روضہ سامنے, مولا علی کا روضہ سامنے ہے. یہ ساری چیزیں بس بہرحال سارا سال ہم ہیں, ہمارے بچے علی عامر ماشاءاللہ سب اسی جد و جہد میں رہتے ہیں. ناصر اسد کہ بھائی عزاداری کے لیے ہم کو کچھ کر جائیں جو ہمیں بھی شہزادی سیدہ کے سامنے جانے میں کوئی شرمندگی نہ ہو. بھائی آپ کے گھر کی جو عزاداری ہے کتنے برس ہو چکے ہیں اس عزاداری میں, تھوڑا سا کتنے برس تک؟ میں نے کہا نا یہ عزاداری ہم نے ہندوستان میں میرے والد نے شروع کی تھی, پھر جب ہم پاکستان شفٹ ہوئے پھر کچھ عرصے تک والد صاحب نے جاری رکھا, پھر انہوں نے اس کو ہمیں ٹرانسفر کر دیا, وہ دنیا سے چلے گئے. اب ہمیں جو تقریباً کچھ نہیں تو 40-45 سال تو ہو گیا, اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. مجلس اب ہمارے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سال بھر ہر امام کی ولادت اور شہادت پہ تقریباً ہم یہاں کرتے ہیں محفل اور مجالس, جس میں ہمارے خاندان کے لوگ ہی آ جاتے ہیں تو 80-85 لوگ ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال اب آئیے محرم کی طرف کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. کل سے پہلی محرم ہے, استقبال محرم. دیکھیں استقبال محرم, استقبال ایک ایسا لفظ ہے, جب استقبال کا لفظ آتا ہے نا تو انسان کے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے جس کا استقبال کیا جائے گا. اور استقبال مہمانوں کا اس طرح کیا جاتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہار لے کے, پھول لے کے, خوشی سے, چہرے پہ خوشی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مہمان آ رہا ہے اس کو ہار بھی پہنا رہے ہیں, مٹھائیاں بھی کھلا رہے ہیں, مہمان آ رہا ہے مہمان کی عزت بھی دے رہے ہیں. لیکن کائنات کا یہ واحد مہمان ہے کربلا والے, جن کا استقبال آنسوؤں سے کیا جاتا ہے, جن کا استقبال گریہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ہمارے گھر آ رہے ہیں, مولا حسین کا قدم آ رہا ہے. تو یہ کائنات کے واحد امام ہیں, یہ ہستیاں ہیں جن کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ, گریہ کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ. خوشی دل میں یہ ہے, دل میں خوشی یہ ہے کہ کائنات کا شہنشاہ میرے گھر مہمان آ رہا ہے, جناب سیدہ بی بی مہمان آ رہی ہیں, رسول خدا مہمان آ رہے ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے. کہاں ہمارا گھر, وہ کہتے ہیں نا کہاں غریب کا گھر, کہاں حسین کی ماں. تو یہ اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے دل میں, اور چہرے پہ سوگ ہوتا ہے کہ میرے مہمان جو کربلا والا اس وقت ہمارے گھر آ رہا ہے, بھوکا پیاسا جو 3 دن کا شہید کر دیا گیا, وہ آج ہمارا مہمان ہے. لیکن افسوس چند دن کے قیام کے بعد یہ لوٹ جائیں گے اور ہمارا گھر ویران ہو جائے گا, ہمارا عزا خانہ ویران ہو جائے گا, اس کا افسوس رہتا ہے. بہرحال محرم کل سے شروع ہے. پروردگار عالم سب عزاداروں کو حفظ و امان میں رکھے اور جی بھر کے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خبر آپ کو بھی مولا سلامت رکھے, آپ کی کاوشوں کو, اور قائم ٹی وی کے تمام مالکان اور تمام لوگوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوئی سوال؟ بس حسن بھائی, عزاداری کا سلسلہ ماشاءاللہ سے جو پورے آپ کے 2.25 مہینے رہتا ہے, ان میں خاص جو آپ کی مجلسیں ہیں وہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں, جیسے جو خاص جو مجالس ہیں. جیسے دیکھیں محرم میں ہمارے یہاں پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک عشرہ ہوتا ہے خواتین کا. 8 محرم کو ہم جینٹس کی مجلس کرتے ہیں جس میں یہ علم برآمد کرتے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, یہ علم برآمد ہوتا ہے. اس میں مرد حضرات کی مجلس میں 8 محرم کو دن 1 بجے اور 9 محرم کو
اسی عزا خانے میں اسی گھر میں خواتین کی ایک مجلس ہوتی ہے جس میں تابوت شہزاد علی اکبر برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 محرم کو ہم شام غریبہ کے مجلس بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 16 صفر جب آتی ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت، تو 16 صفر کو ہم یہاں امام رضا کا خواتین میں تابوت برآمد کراتے ہیں، جس میں کافی تعداد میں دور دور سے خواتین آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو باقی مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں، چیلم کی بھی ہوتی ہیں، لیکن بڑی مجلس جو اس کے بعد 5 ربیع الاول کو ہوتی ہے، جو الوداعی پرسہ کہلاتا ہے، جو 72 قدم کا جلوس بناتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی منفرد بات ہے کہ 72 قدم کا جلوس ہوتا ہے، اور اس پہلے ہم گھر پہ کرتے تھے، IRC میں کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیج سے دوسرا اسٹیج جہاں جلوس جاتا ہے وہ پورے 72 قدم ہوتے ہیں، جس میں کہ عالمی شہرت یافتہ نوا خان ندیم سرور صاحب تقریباً 35 برس سے نوا خوانی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پہلے علامہ عرفان حضرت عابدی صاحب نے بھی خطاب کیا، ماجد صاحب نے بھی خطاب کیا، آج کئی سالوں سے رضا حیدر رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ بس یہ سلسلہ اس کے بعد سال بھر تو لگا ہی رہتا۔ پھر 25 رجب کو 16 صفر کو ہمیں امام رضا کا تابوت اٹھاتے ہیں، 24 رجب کیا، یعنی شب 25 ہمارے علی صاحب نے کربلا سے ایک دفعہ تھے 25 رجب کو، تو وہاں سے جو تابوت پلے بغداد سے برآمد ہوتا وہ انہوں نے زیارت کی اس کی، پھر ان کے دل میں آیا اس کی ہمارے گھر سے اٹھے، چونکہ ہم بیٹے کی بھی تابوت برآمد کریں تو باپ کا بھی تابوت برآمد کرے، تو اس کی تصویر بنا کے لائیں یہاں پہ آگے اس کو پھر بنوایا اسی شیف میں، اور پھر وہ تابوت جو ہے 25 رجب کی رات یہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ پھر یہی تابوت 25 رجب کو نشتر پارک جاتا ہے، سارے بچے بھتیجے ہمارے لے کے جاتے ہیں اور وہاں برآمدگی کراتے ہیں۔ نشتر پارک سے عزا خانہ زہرہ تک ظفر کربلائی کا یہ پروگرام ہوتا ہے، تو یہ تابوت ہمارا جاتا ہے اور زیارت لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سلسلہ جائے، اسی طرح جشن ہوتے ہیں، 3 شعبان، 4 شعبان، 15 رمضان، 15 شعبان، اور جو موقع آتے ہیں عید غدیر، یہ سب جشن ہوتے ہیں، نیاز ہوتی ہے، لنگر ہوتی ہے۔ بس زندگی وقف ہے مولا حسین کے لیے، مولا عباس کے لیے۔ بس یہی کہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں اس طرف سے دل لگا رہے، اس طرف سے منسلک رہے، اور تمام جتنے عزادار ہیں مولا سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور اتفاق سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے نوا خان جسے بی بی سید، بڑے تو اس لیے کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ جسے عزت دیتے ہیں، ورنہ بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے کہ عزتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ آواز ہے، لہجہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اگر انسان دل میں حسین کی محبت رکھتا ہے نا، دکھاوے والی نہیں، تو مولا اس کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی آواز میں بھی درد دیتے ہیں۔ تو اتفاق سے ابھی اسلام آباد سے میرے بیٹے کی طرح، میرے چھوٹے بھائی کی طرح علی اور عامر کے دوست بہت پرانے، سنی بھی کھڑے ماشاءاللہ، یہ لوگ بھی عزادار، محسن رضا صاحب آئے ہیں، تو ابھی ان کو میں نے یہاں بلایا کہ آپ آج کی رات 1-2 نوحے بھی پڑھے، تاکہ ہم بھی آپ کے نوحے سنے، 2 آنسو بہا لیں اور گریہ کر سکے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، محسن آپ کے تمام گھر والوں کو سلامت رکھے۔ آئیے محسن سے سنتے ہیں نوا خانی۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو جناب حسن صغیر عابدی صاحب نے تمام تفصیلات بتائیں، اب اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ والی مشہد میں، جہاں پر محسن خوبصورت انداز میں اپنے سلام اور نوحہ خوانی پیش کریں گے۔ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ہم ان کا وہ کلام جو وہ یہاں پڑھ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔